بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شك قوي وهو أن نقيض التصادق رفعه لا صدق التفارق، وربما يكون نقيض المتساويين مما لا فرد له في نفس الأمر كنقائض المفهومات الشاملة فيصدق الأول دون الثاني. اور یہاں ایک مضبوط شک ہے، اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ تصادق کی نقیض اس کا رفع ہے، نہ کہ تفارق کا صادق آنا. اور کبھی ہوتی ہے متساویان کی نقیض ان مفہومات میں سے جس کا کوئی فرد نہیں ہوتا ہے نفس الامر میں، جیسا کہ مفہومات شاملہ کے نقائص، تو صادق آئے گا اول نہ کہ ثانی. مذکورہ عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اشکال نقل کیا ہے. اشکال یہ ہے کہ مصنف نے تساوی کی نقیضوں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر نقیضین میں ہم تساوی اور تصادق کو نہ مانیں تو اس سے تفارق فی الصدق لازم آتا ہے. اشکال یہ ہے کہ مصنف نے جب تساوی کی نقیضوں کے درمیان نسبت بیان کی ہے تو اس وقت یہ کہا ہے کہ اگر ہم تساوی کی نقیضین میں تساوی اور تصادق نہ مانیں تو اس سے تفارق فی الصدق لازم آئے گا. جیسا کہ عبارت ملاحظہ کریں دوبارہ، وَعَلَمْ أَنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ فَنَقِيضَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ وَإِلَّا فَتَفَارَقَا فِي الصِّدْقِ، کہ اگر ہم تساوی کی نقیضوں میں تساوی نہیں مانتے تو پھر تفارق فی الصدق لازم آئے گا، وَإِلَّا فَتَفَارَقَا فِي الصِّدْقِ. حالانکہ اگر کہیں پر کوئی شے صادق نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہوتی ہے، اور ہر شے کی نقیض اس کا سلب اور رفع ہے. تو تصادق نہ ماننے کی صورت میں رفع تصادق ثابت ہوگا، تفارق فی الصدق ثابت نہیں ہوگا. تو اعتراض یہ ہوا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تساوی کی نقیضوں میں نسبت بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر تساوی کی نقیضوں میں تساوی نہ مانے تو تفارق فی الصدق لازم آئے گا. تو یہ جو تفارق فی الصدق کہا ہے اس پر اصل اشکال ہے کہ اگر کہیں پر کوئی چیز صادق نہیں آتی تو اس کی نقیض صادق آتی ہے، یہ مسلمہ اصول ہے. اور ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف نے خود فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ، یہ بھی مسلمہ اصول ہے. تو جب تصادق کہیں پر صادق نہیں آ رہا ہے، ہم اگر تصادق نہیں مانتے ہیں تو رفع تصادق صادق آئے گا، تفارق فی الصدق صادق نہیں آئے گا، چونکہ تصادق کی جو نقیض ہے وہ رفع تصادق ہے. تفارق فی الصدق یہ تصادق کی نقیض ہی نہیں ہے. جب تفارق فی الصدق یہ تصادق کی نقیض نہیں ہے تو تصادق نہ ماننے کی صورت میں پھر تفارق فی الصدق کیوں لازم آئے گا؟ رفع تصادق ثابت آنا چاہیے. اور اس کی ایک دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے کہ تصادق جو ہے یہ موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے، اور تفارق فی الصدق سے جو قضیہ بنے گا وہ موجبہ جزیہ بنے گا، سالبہ جزیہ نہیں بنے گا. مثال کے طور پر بعض لا انسانی ناطق، بعض لا انسان ناطق ہے، یہ تفارق فی الصدق کی صورت ہے. تو اگر ہم متساویین کی نقیضوں میں یہ مانیں
کہ تصادق صادق نہیں آتا تو تفارق فی الصدق لازم آئے گا، تو موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہو جائے گی، حالانکہ موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور تو تفارق فی الصدق سے جو قضیہ بنے گا وہ موجبہ جزیہ بنے گا، اور رفع تصادق سے جو قضیہ بنتا ہے وہ چونکہ سالبہ جزیہ ہی نکلتا ہے جو موجبہ کلیہ ہی کی نقیض ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر نقیضین میں تساوی نہ مانے تو تفارق فی الصدق لازم آئے گا، بلکہ تفارق تصادق کی جو نقیض ہے یعنی سلب تصادق وہ ثابت ہوتی ہے۔ اعتراض ایک مرتبہ پھر سمجھیں کہ مصنف نے یہ بات فرمائی ہے کہ تساوی کی نقیضوں میں اگر ہم تساوی نہیں مانتے، تصادق نہیں مانتے، تساوی اور تصادق دونوں ایک ہیں، تو تفارق فی الصدق لازم آئے گا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ تفارق فی الصدق کیسے لازم آ جائے گا، جبکہ تصادق جو ہے جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز صادق نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہوتی ہے، اور ہر شے کی نقیض اس کا سلب ہوتا ہے، جیسا کہ خود مصنف نے فرما دیا۔ تو تفارق فی الصدق یہ جو ہے یہ تصادق کی نقیض نہیں ہے، تفارق فی الصدق تصادق کی نقیض ہی نہیں ہے۔ جب تصادق کی نقیض تفارق فی الصدق نہیں ہے تو لازم بھی نہیں آئے گا۔ ہاں تصادق کی نقیض چونکہ رفع تصادق ہے اور رفع تصادق صادق آنا چاہیے، ہم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تصادق نہ صادق ہو تو رفع تصادق ثابت ہوگا، تفارق فی الصدق یہ لازم نہیں آئے گا۔ اس کی ایک دلیل اور ہے، ایک دلیل کیا ہے کہ تصادق یہ موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم تفارق فی الصدق سے قضیہ بناتے ہیں تو وہ سالبہ جزیہ نہیں بنتا بلکہ موجبہ جزیہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات بھی مان لیں کہ تصادق صادق نہ آنے کی صورت میں تصادق اگر ہم نہیں مانتے تساوی کی نقیضوں میں تو تفارق فی الصدق لازم آئے گا، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آئے گی، حالانکہ موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہی نہیں ہے، سالبہ جزیہ آتی ہے، اور سالبہ جزیہ یہ جو قضیہ نکلتا ہے یہ رفع تصادق سے نکلے گا، تفارق فی الصدق سے سالبہ جزیہ قضیہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ان کی مثال سنیے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کل لا انسان لا ناطق، تو لا انسان اور لا ناطق ان دونوں کے درمیان میں تساوی ہے۔ اب اگر یہ کہے کوئی کہ کل لا انسان لا ناطق ثابت نہیں ہے، اب ظاہر بات ہے یہ ثابت نہیں ہوگا تو اس کا جو رفع ہے بعض لا انسانی لیس بلا ناطق یہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ سلب تصادق ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تصادق کی جو نقیض ہے وہ رفع تصادق سلب تصادق ہے، تفارق فی الصدق نقیض نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم تصادق نہیں مانتے تو رفع تصادق صادق آئے گا، تفارق فی الصدق یہ ثابت نہیں ہو پائے گا۔ وَرُبَمَا يَكُونُ نقیض المتساویین مما لا فرد له فی نفس الامر، یہ جو عبارت ہے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شک مذکور کی تائید پیش کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراض تھا وہ اس کی ایک تائید پیش کی ہے کہ بسا اوقات متساویین کا کوئی بھی فرد خارج میں نہیں ہوتا، جیسے شے اور ممکن ہے، شے اور ممکن ان دونوں کے درمیان میں تساوی ہے، ان کی جو نقیض آئے گی لا شے اور لا ممکن ان کے درمیان میں بھی تساوی ہے، حالانکہ لا شے کا کوئی فرد موجود نہیں ہے دنیا میں، لا ممکن کا کوئی فرد موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی فرد موجود ہوگا تو پھر لا ممکن کہاں رہے گا، وہ ممکن اور شے بن جائے گا وہ، تو متساویین ہے دونوں، لا ممکن اور لا شے، لیکن ان کا کوئی فرد اس وقت خارج میں نہیں پایا جاتا۔ تو اگر ہم لا شے اور لا ممکن میں تفارق فی الصدق مانتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے قضیہ موجبہ جزیہ بنتا ہے، اور قضیہ موجبہ جزیہ یہ وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے، حالانکہ لا شے اور لا ممکن کا کوئی بھی فرد خارج میں موجود نہیں ہے۔
اس کے برخلاف اگر ہم رفع تصادق مانیں تو درست ہو جائے گا، کیونکہ رفع تصادق سے سالبہ جزیہ بنے گا، یعنی بعض لا شیء لیس بلا ممکن، اور سالبہ وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ اگر تساوی کی نقیضوں میں تساوی نہ مانے تو رفع تصادق تو ثابت آئے گا، لیکن تفارق فی الصدق یہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے کنقائد المفہومات الشاملہ، جیسا کہ مفہومات شاملہ کے نقائد۔ مفہومات شاملہ ایسی کلیات کو کہا جاتا ہے جو مختلف انواع کی موجودات کو شامل ہو، جیسے شے یہ مختلف چیزوں کو شامل ہوتا ہے، ممکن ہے مختلف قسم کی چیزوں کو شامل ہے، تو یہ مفہومات شاملہ کہلاتے ہیں۔ وما قيل إن صدق السلب على شيء لا يقضي وجوده وحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق فبعد تسليمه إنما يتم إذا كانت تلك المفهومات وجودية كالشيء والممكن، وأما إذا كانت سلبية كلا شريك الباري ولا اجتماع النقيضين فلا مساغ لذلك فيه فلا جواب إلا بتخصيص الدعوة بغير نقائض تلك المفهومات هذا۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ کسی شے پر سلب کا صادق آنا، ان صدق السلب علی شیء، کسی شے پر سلب کا صادق آنا نہیں تقاضا کرتا اس کے وجود کا، اور اس وقت رفع تصادق مستلزم ہوگا تفارق کو، تو اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ تام ہوتا ہے اس وقت جب کہ وہ مفہومات وجودی ہوں، جیسا کہ شے اور ممکن۔ بہرحال جب وہ مفہومات سلبی ہوں، جیسا کہ لا شریک الباری اور لا اجتماع نقیضین، فلا مساغ لذالک، تو اس جواب کا کوئی گزر نہیں ہے اس میں، فلا جواب الا بتخصیص الدعویٰ، تو کوئی جواب نہیں ہوگا مگر دعوے کو خاص کر کے ان مفہومات کی نقیضوں کے غیر کے ساتھ۔ لہذا اس کو یاد کر دیجئے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراض ہے، اس اعتراض کا کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ چلیے ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ تصادق کی نقیض رفع تصادق ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، لیکن تفارق فی الصدق، اس میں اگرچہ تصادق کلی کی، یہ اگرچہ تصادق کلی کی نقیض نہیں ہے، مگر تصادق کلی کی جو نقیض ہے یہ اس کے لیے لازم ہے، یعنی تصادق کلی کی جو نقیض رفع تصادق آپ نے بنائی ہے اس کے لیے تفارق فی الصدق یہ لازم ہے، اور نقیض اور لازم نقیض ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تعبیر کو اس طرح کر دیا جائے کہ متساویین کی نقیض میں تساوی نہ ماننے کی صورت میں تفارق فی الصدق لازم آئے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفارق فی الصدق یہ رفع تصادق کے لیے لازمی ہے، تو چونکہ تفارق فی الصدق یہ لازم ہے رفع تصادق کے لیے، اس لیے جب تفارق کا بطلان ہوگا، جب تفارق کو ہم باطل قرار دیں گے تو اس کا جو ملزوم ہے یعنی رفع تصادق، جو تصادق کلی کی نقیض ہے وہ بھی باطل ہو جائے گی، اور جب رفع تصادق باطل ہو گیا تو اس کی جو نقیض ہے تصادق وہ ثابت ہو جائے گا۔ مثلا بعض لا انسانی لیس بلا ناطق، یہ جو قضیہ ہے اس میں سلب تصادق ہے، اور یہ جو قضیہ ہے بعض لا انسانی ناطق کو مستلزم ہے، اور بعض لا انسانی ناطق یہ تفارق ہے، کیونکہ بعض لا انسان لیس بلا ناطق اور بعض لا انسانی ناطق دونوں کا مفہوم بعینی ہی ایک بنتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ تفارق فی الصدق جو ہے یہ لازم ہے سلب تصادق کے لیے۔ دوبارہ سمجھیں اس جواب کو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض کیا ہے
کہ تصادق نہ ماننے کی صورت میں تفارق کلی صادق نہیں آئے گا بلکہ رفع تصادق صادق آئے گا، چونکہ تصادق کلی کی نقیض رفع تصادق ہے، تفارق فی الصدق نہیں ہے۔ تو اس کا کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ چلیے ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہے کہ تصادق کی نقیض رفع تصادق ہوتی ہے، لیکن تفارق فی الصدق جو ہے یہ تصادق کلی کی اگرچہ نقیض نہیں ہے لیکن اس کی نقیض کے لیے لازم ہے، اور نقیض اور لازم نقیض دونوں کا حکم چونکہ ایک ہوتا ہے، لہذا اگر تعبیر ہم اس طرح نہ کر کے اس طرح ہم کر رہے ہیں کہ متساویین کی نقیض میں تساوی نہ ماننے کی صورت میں تفارق فی الصدق لازم آئے گا، جیسے کہ مصنف نے تعبیر فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں حرج ہونا چاہیے؟ چونکہ تفارق فی الصدق یہ لازم ہے رفع تصادق کے لیے، اس لیے جب تفارق کو ہم باطل کریں گے تو ملزوم جو ہے یعنی رفع تصادق جو تصادق کلی کی نقیض تھا وہ بھی خود بخود باطل ہو جائے گا، اور جب رفع تصادق باطل ہوگا تو اس کی جو نقیض ہے تصادق بین النقیضین وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ مثلا بعض لا انسانی لیس بلا ناطق یہ سلب تصادق ہے، اور یہ بعض لا انسانی ناطق کو مستلزم بھی ہے جو تفارق ہے۔ کیوں مستلزم ہے؟ اس لیے کہ بعض لا انسانی لیس بلا ناطق اور بعض لا انسانی ناطق ان دونوں کا مفہوم بعینہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض لا انسان لیس بلا ناطق، بعض لا انسان لا ناطق ہے، بعض لا انسان لا ناطق نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے تصادق کی تفارق کی جو صورت ہے بعض لا انسان ناطق، اس کا مفہوم ہے کہ بعض لا انسان ناطق ہیں، تو ظاہر بات ہے جب بعض لا انسان ناطق نہیں ہوں گے تو بعض لا انسان وہ ناطق ہوں گے، تو دونوں کا مفہوم ایک ہوا۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ تفارق فی الصدق یہ سلب تصادق کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مفہومات شاملہ کی نقیضوں کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مدار جو ہے صرف اس پر ہے کہ ہم تفارق کی صورت میں موجبہ جزیہ بنائیں، کیونکہ موجبہ جزیہ معدولہ جو ہوتا ہے وہی وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم موجبہ جزیہ نہ بنا کر کے، ہم نے جو تفارق کی صورت میں موجبہ جزیہ بنایا تھا، ہم موجبہ جزیہ نہ بنا کر کے قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول بنا لیں تو اب کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول جو ہوتا ہے یہ بھی قضیہ سالبہ کی طرح وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرے گا۔ قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول کی مثال جیسے بعض شیء لیس بلا ممکن، اس میں وجود موضوع ضروری نہیں ہوتا ہے۔ الغرض مختصر بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کل لا شیء لا ممکن کے درمیان تساوی نہ مانے تو تفارق ماننا پڑے گا، یعنی قضیہ موجبہ سالبۃ المحمول یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ جیسے بعض لا شیء لیس ہوا بلا ممکن، تو اس میں دو مرتبہ نفی ہے اور نفی نفی مل کر کے اس بات بن جاتا ہے، تو اب اس کے معنی ہوں گے بعض لا شیء ممکن، کہ بعض لا شیء ممکن ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ جواب زیادہ اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مفہومات شاملہ کا یہ جواب مفہومات شاملہ وجودیہ کے نقائض میں تو جاری ہو سکتا ہے، جیسے شے اور ممکن ہے، یہ دونوں وجودی ہیں، تو ان کی جو نقیضیں ہم نکالیں گے لا شے اور لا ممکن، تو ان میں یہ جواب جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر عینین جو ہے وہ سلبی ہوں اور نقائض وجودی ہوں، جیسے لا شریک باری اور لا اجتماع نقیضین، یہ دونوں سلبی ہیں، اب ان کی جو ہم نقیض نکالیں گے لا شریک باری کی نقیض شریک باری اور لا اجتماع نقیضین کی جو نقیض ہے وہ اجتماع نقیضین ہے، تو جب ہم ان میں تصادق کو ثابت کریں اور ثابت کرتے ہوئے یہ بات کہیں کل شریک الباری اجتماع النقیضین، تو پھر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ہے اور یہاں میں دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔
اس لیے یہ جو جواب ہے کچھ لوگوں کا یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو جواب ہے مفہومات شاملہ اگر وجودی ہوں اور ان کی نقیض سلبی ہوں تو یہ جواب چل جائے گا، لیکن اگر مفہومات شاملہ سلبی ہوں اور ان کی جو نقیض ہے وہ وجودی آ جائے، جیسے لا شریک باری اور لا اجتماعی نقیضین یہ سلبی ہیں، ان کی نقیض شریک باری اور اجتماعی نقیضین ہیں، تو جب ہم ان میں تصادق کو ثابت کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے کل شریک الباری اجتماع النقیضین، تو یہاں پر پھر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ہے اور یہاں دونوں میں سے کوئی بھی موجود ہی نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ضابطے کا اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ جو ضابطہ ہے کہ متساویین کی نقیضوں کے درمیان میں تساوی کی ہی نسبت ہوگی، یہ مفہومات شاملہ کی نقائض کو شامل ہی نہیں ہے۔ مفہومات شاملہ کے علاوہ میں تفارق جو ہے یہ سلب تصادق کے لیے لازم ہوتا ہے، مفہومات شاملہ میں یہ قاعدہ نہیں چلنے والا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ چونکہ متساویین کی نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوگی، یہ جو ضابطہ ہے یہ مفہومات شاملہ کی نقائض کو شامل ہی نہیں ہے۔ جب اس کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو لے کر کے اعتراض کرنا بھی درست نہیں۔